الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضرات شرکائے ورکشاپ، ماشاءاللہ اسلام اور اس کے اسلام کا پیغام اور اس کا منہج دعوت جیسے اہم ترین موضوع پر شریک ہونے والے تمام شرکاء، اس کے معلمین بھی اس کے متعلمین بھی، میں دل کی گہرائی سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ یقیناً ایک اہم ترین موضوع پر جو ہے آپ کو مختلف دروس اور اس سلسلے میں مختلف ٹریننگ جو ہے حاصل کرنے کا اور تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا. اور اس لائن کے جاننے والوں نے آپ سے اپنے تجربات شیئر کیے اور اس میں آپ کو شریک کیا. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا طلب و بلا استحقاق ہمیں صاحب ایمان گھرانوں میں پیدا فرمایا. اسلام جیسا دین رحمت ہمیں عطا فرمایا. یہ دین دے کر مسلمان بنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انتہائی مستغنی اور انتہائی مالدار اور انتہائی سرمایہ دار بنا دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں خیر امت کا عظیم لقب دے کر انسانیت کو دینے والا بنایا، ہمیں ڈونر بنایا مستقلاً، اور ہمیں منصباً اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈونر بنا دیا، سخی بنا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ دوسرے کی دستگیری سے اور دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیا. یقیناً اللہ کا قانون یہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اللہ اس کو جماتے ہیں. اگر امت مسلمہ کے ہم سبھی افراد اپنے اس منصب کی لاج رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو دینے والا اور دوسرے کو نفع پہنچانے والا سمجھے تو یقیناً جو ہے ہم جہاں ہوں گے وہاں ہماری عزت ہوگی. آج بھی یہی بات ہے. اللہ کی کائنات میں اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے. علیہ اللہ بحاکم الحاکمین، تو حکومت بھی اللہ کی چلتی ہے، تو حکم بھی اللہ کی چلتا ہے، قانون اللہ کے چلتا ہے. اللہ کی زمین میں یہ قانون ہے کہ جو شخص نفع پہنچاتا ہے، جو شخص دیتا ہے، اس کو عزت ہوتی ہے، اور لینے والے کو ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دائی بنا کر ہماری فکر اور سوچ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فقیری سے نکال دیا ہے. بھکاری بننے سے ہمیں قیامت تک کے لیے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سخی اور ہمیں جو ہے وہ دینے والا اور ڈونر بنا دیا. فکر کے اعتبار سے یہ فکر ہے. افسوس یہ ہے کہ دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم لوگ پھر یا دائی، اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ دائی بنے گا یا مدعو بنے گا. اب دائی ہم نہیں بن سکے تو مدعو بن گئے، اور مدعو بن گئے تو بھکاری بن گئے، اور بھکاری بن گئے تو دنیا میں ہم ذلیل رسوا ہو گئے. عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ لوگوں میں وہ ہوتا ہے، بہت ہی جو ہے یہ شکایت ہوتی ہے اور اشکال ہوتا ہے کہ قرآن نے تو خیر امت کہا ہے امت مسلمہ کے افراد کو، اور اب دنیا میں جو آخری درجے میں گئے گزرے لوگ ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں. تو وہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری شرط کے ساتھ مشروط ہے، دعوت کی شرط کے ساتھ. دعوت کی شرط پوری کرو گے تو تم خیر امت ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر عبداللہ عبد الرحمان خیر امت ہے، نہیں. افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، اگر جھاڑو لگاؤ گے تو افسر کیوں کہلاؤ گے. بھیک مانگنے والوں کو عزت نہیں ہوگی، دینے والوں کو عزت ہوگی. اللہ نے ہمیں دائی بنایا ہے. دعوتی منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی سوچ بالکل فکر ہو جاتی ہے، فکر ہماری فقیرانہ ہو گئی ہے، اور یہ ہو گئی. ورنہ ایک مسلمان کو تو جہاں ہے وہ نفع پہنچانے والا ہے، اس کی سوچ نفع پہنچانے والی ہونی چاہیے. افسوس کیا واقعی ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم دوسرے کو نفع پہنچانے کسی جگہ بھی ہیں، باقی کسی رشتوں میں ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، جو ہے ہم داماد ہیں، ہم خسر ہیں، ہم جو ہے جس رشتے میں بھی اگر جو ہے نسبی رشتوں میں دیکھ لیں، ہم میں سے ہر ایک کی فکر اور سوچ دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ ہم ان سے کیسے نفع حاصل کریں اور کیسے ہم سے مطلب نکالے. اس ہر ایک کو صرف یہ شکایت ہے کہ وہ ہمیں حق نہیں دے رہا ہے. دائی اگر ہوتے تو یہ ہوتا ہے وہ حق نہیں لے رہا ہے، ہم سے فائدہ اٹھا نہیں رہا، ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے یہ سوچ ہونی چاہیے. ہمیں شکایت اس بات کی ہونی چاہیے اور رونا یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے لیکن فائدہ اٹھا نہیں رہے.
صورت حال یہی ہے ہمارے حال یہ ہے. جب دعوتی سوچ ہوگی تو دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے دیے گا. میں ابھی چند دن پہلے میں ساتھیوں سے بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سوچ سے ہر چیز زندگی کا منہج بدل جائے, رخ بدل جائے. دینے والے کو عزت ہوتی ہے, لینے والے کو ذلت ہوتی ہے. بات اور جب دینے والا بن جائے گا تو ہر جگہ عزت کا سامنا ہوگا. اگر ہم لوگ نہیں کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بغیر شدید مجبوری کے آدمی نہ اکیلا سفر کرے نہ اکیلا سوئے, کسی کو سلانا ہے. اب سوئے کسی کے ساتھ سویا, ایک آدمی کی تو سوچ یہ ہے کہ میں اس لیے ان کو ساتھ سلا رہا ہوں کہ رات کو مجھے پانی کی ضرورت پڑے, کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ میرے کام آ جائے. اور یہ کون سی فقیرانہ سوچ ہے, غیر اسلامی سوچ, غیر امت کی سوچ نہیں ہے, یہ فقیرانہ سوچ. اور اگر اس لیے سو رہا ہے آدمی کہ اس لیے پتہ نہیں یہ ہمارا ساتھی جو میرے ساتھ سو رہے ہیں میں ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو پانی پلا دوں, کوئی خدمت کی ضرورت ہو, ان پر کوئی حادثہ ہو تو میں ان کی حفاظت کروں گا, اس لیے سو رہا ہوں. سفر میں ساتھ جا رہے ہیں تو اس لیے کہ میں ان کی خدمت کروں گا, ان کو ضرورت پڑے گی کسی حادثے سے بچاؤں گا, میں ان کے کام آؤں گا. ایک یہ ہے کہ ان کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ میں ان سے خدمت لوں گا, ان کو میں میرے کام آ جائیں گے, میری مشکل میں میرے ساتھ بنیں گے. یہ دونوں سفر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, لیکن ایک فقیرانہ سوچ کے ساتھ سفر کر رہا ہے, ایک جو ہے سخی جو ہے سخی کی حیثیت سے سفر کر رہا ہے, سخی سخاوت کی فکر کے ساتھ. اور یہ سخاوت کی فکر دعوت سے آئے گی. آدمی جب دوسرے کے لیے جینا آ جائے گا, ہر جگہ پر یہی ہے, میں پڑوس میں رہ رہا ہوں ان پڑوسیوں کے نفع کے لیے, میں دکان کر رہا ہوں نفع کے لیے. اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہی منہج تھا کہ وہ دوسروں کے کام آنے کے لیے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے جیتے تھے. ہم لوگ نفع حاصل کرنے کے لیے جینے لگے اس دعوتی سوچ. تو پھر ظاہر ہے کہ جب فقیر ہو گئے اور بھیک مانگنے لگے تو ہمیں ذلت کا سامنا ہے. تو علاج صرف یہ ہے, اسلام کا پیغام یہ ہے, اور منہج دعوت اس لیے ہے کہ وہ جو دعوت کا یہی کیا گیا ہے کہ کیا طریقہ ہو کہ ہم لوگ دوسروں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں اور اسلام کے اس خیر کو, اس دولت عظمیٰ کو کیسے دنیا میں تقسیم کریں. ہم لینے والے نہیں, دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ انشاءاللہ ابھی روزہ ورکشاپ ختم ہوا, ہم نے دل کی گہرائی سے اس کے انعقاد کرنے والے ساتھیوں خصوصاً عزیز محترم مفتی ہارون صاحب اور جناب مولانا نواب نذیر صاحب اور ان کے رفقا کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں, اور خاص طور پر اس کی شرکا کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری سوچ میں تبدیلی لائے. فکر کا سر بدلنا سب سے پہلے فکر دعوت کی ہونی چاہیے. سر کی حیثیت پارلیمنٹ کی ہے, یہاں سے جب تک فقیری اور بھکاری پن کا یہ جو نہیں نکلے گا, یہاں سے جو ہے دیوالیہ پن نہیں نکلے گا, تب تک آدمی داعی نہیں بن سکتا, دینے والا نہیں بن سکتا, نبیوں کا وارث نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فکر کو سمجھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی, خطاؤں کو درگزر فرما دی. کریم آقا, آپ کا فرض احسان ہے کہ آپ نے ہمیں خیر امت کا فرض بنایا, اور اپنے آخری نبی رحمت اللہ عالمین کا امتی بنایا, اور آپ کے ذریعے نازل کی گئی رحمت کو پوری دنیا انسانیت تک بانٹنے, ان تک پہنچانے, دنیا انسانیت کی کنگالی دور کرنے, ان کے فخر کو, روحانی اور ایمانی فخر کو دور کر کے ان کو لائے کری ایمانی اور روحانی اعتبار سے مالدار بنانے, کو خود کفیل بنانے کے سلسلے میں ہمیں ملائے کریم سخی داعی امت بنا کر آپ نے پیدا فرمایا. ہمیں اپنے منہج, اپنے مقام, اپنے منصب کا اتنی صحیح علاج نصیب فرما دیے, اور ہمیں زندگی کا دعوتی منہج سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اور رب کریم اس کے لیے ہماری ورکشاپ کو قبول فرما دیے, اس میں شرکا کو قبول فرما دیے. ان کو ملائے کریم جو فکر اوڑی اور سمجھی اور سمجھائی گئی ہے, رب کریم اس پر استقامت نصیب فرما دیے, اس کو صحیح منہج پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دی. جس ادارے کے تحت ملائے کریم آپ کے اقتداء اعظم
امت کے محسن اعظم کے نام نامی سے قائم منصوب اس ادارے کے تحت یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور حضرت خواجہ خواجہ فاتح ہندوستان قاضی سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس ورکشاپ کے واسطے سے اور ادارے کے واسطے پوری دنیا میں جاری اور ساری فرمانے کے فیصلے فرما دیے، خصوصاً اس ورکشاپ میں شریک ہونے والے سب لوگوں کو ان کے دعوتی فیض سے اور دعوتی در سے اور ہدایت کی جو فتوحات ہیں رب کریم سے مالا مال فرما دیے، حاضرین شرکا کی شرکت قبول فرما لی، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیے، تمام ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ دائم مستمر نصیب فرما دیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے اور ہمارے پر حق ہے اس مجلس میں جائز مرادیں بنائے رکھتے، ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما دیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔